ڈیجیٹل لٹریسی ہے نا وہ بہت لو ہے پاکستان میں. میجر پرابلم 2-3 ہیں ای کامرس میں, لوکل مارکیٹ میں. ہمیں $2 بلین کی مارکیٹ سے 2025 میں یہ تقریباً $8 بلین کی مارکیٹ بن چکی ہے. کوئی خاص اتھارٹی نہیں بنی, کوئی ریگولیٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو مینیج کر رہا ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیضان خالد, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. ناظرین, فیصل آباد کو دیکھا جائے تو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور انڈسٹریل سٹی بھی کہلایا جاتا ہے. جیسے جیسے ڈیجیٹل دور آتا جا رہا ہے, ای کامرس بھی اس فیلڈ میں آتا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں آج کے دور کے, ہر تیسرا اسٹوڈنٹ سی ایس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے, کمپیوٹر سائنس کی اسٹڈی حاصل کر رہا ہے. اور اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو ای کامرس میں بہت سے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کا مسئلہ سب سے اول پہ ہمیں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا مسائل ہیں, کیوں پاکستان میں امیزون کیوں نہیں چل رہا, جو کہ ای کامرس میں جو اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج ہمارے ساتھ فیصل آباد کے ایک ای کامرس ایکسپرٹ اور بزنس مین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مکمل گفتگو کریں گے کہ ای کامرس میں آ کر انہیں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بتائیے گا کیا مسئلہ ہے ای کامرس میں آ کر, سب سے پہلے تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ای کامرس پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو پچھلے 4-5 سال سے 2021 سے ابھی تک اتنی بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے کہ یہ $2 بلین کی مارکیٹ سے 2025 میں یہ تقریباً $8 بلین کی مارکیٹ بن چکی ہے پاکستان میں. اور گورنمنٹ سائڈ سے آپ دیکھا جائے اور اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو اس کے لیے کوئی خاص سہولیات نہیں دی جا رہی. ایون آپ دیکھیں تو اس کے لیے کوئی خاص اتھارٹی نہیں بنی, کوئی ریگولیٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو مینیج کر رہا ہو. اور جو فیلڈ پہ پرابلمس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, جیسے آپ نے انٹرنیٹ کا شروع میں ذکر کیا تو میجر پرابلم 2-3 ہیں ای کامرس میں, لوکل مارکیٹ میں. ہمیں سب سے پہلے انٹرنیٹ ہے, جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو وہ ایک فنانشیل لاس ہوتا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو لوگ ای کامرس کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے ہم میٹا پہ, ٹک ٹاک وغیرہ پہ کرتے ہیں تو اس پہ ایک خاصا بجٹ لگتا ہے. اور جب انٹرنیٹ لوز ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ اپنی پراپر آڈینس نہیں مل پاتی, ہمارے جو ریکوائرڈ آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان کا اسکور گر جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک میجر ایشو ہے. اور دوسرا آ جاتا ہے لوجسٹکس کا. پاکستان میں کیونکہ کیش آن ڈلیوری ہے تو ہمیں ریٹرنز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ریٹرن ریشو نا کوئی 2%, 4%, 5%, میکسیمم 10% تک ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ریٹرن ریٹ نہیں ہوتا. اب پاکستان میں لوکل مارکیٹ میں میرے نہیں خیال میں ہمارے خود کے سٹورز ہیں, الحمدللہ 2-3 سٹور ہیں ہم یہاں فیصل آباد سے رن کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم پروڈکٹس دے رہے ہیں, یہ ایک انسٹچ مین فیبرکس کے ہیں اور جیولری کے ہیں, ہینڈ بیگس کے ہیں. تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ریٹرنز کا ہوتا ہے. پاکستان میں ریگولر 35%, 40%, 30% ریٹرنز ہوتی ہیں, اور اس میں مسئلہ ریٹرنز کا یہ ہے کہ ریٹرنز کسٹمرز کے اینڈ سے نہیں ہوتی, ریٹرنز کوریئر کمپنی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کوریئر کمپنیز, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی مارکیٹ یہ بن چکی ہے, اتنے زیادہ لوگ ابھی اس میں کام کر رہے ہیں. جو ہماری کمپنیز ہیں, جہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کا انفراسٹرکچر اور ان کا جو سٹاف ہے اس کو بھی اتنی ٹریننگ یا اویئرنیس یا ان کا انفراسٹرکچر بھی اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے. ہماری ریٹرن کی جو میکسیمم ریشو, زیادہ سے زیادہ ریشو ہوتی ہے, وہ کوریئر کمپنی کی وجہ سے ریٹرنز ہماری بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی, جیسے پوسٹ آفس ہے, وہ اس کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں. اگر وہی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو تو میرے خیال میں دوسری کمپنی کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کا اتنا زیادہ سٹاف ہے, ان کی برانچیز ہیں, لیکن پوسٹ آفس ابھی کر تو رہا ہے لیکن وہ صرف نام کی یا بتانے کے لیے کر رہا ہے. اب پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں تو ان کا ابھی یہ COD کا سسٹم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی آپ نے پیمنٹ دینی ہے تو ان کا وہی اولڈ وہ منی آرڈر والا سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کے ویئر ہاؤس سے آپ کی جو آپ کے آرڈرز ہیں وہ پک نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ ان کا نظام نہیں ہے, آپ نے ان کے آفس جا کے دینے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی نہیں خاص ہے, اور ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے لاجسٹکس میں. سر یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹیرف لگایا اس پہ ای کامرس میں کوئی فرق پڑا ہے پاکستان میں؟ نہیں, اس پہ کوئی ایسی فرق تو نہیں پڑے گا, کیونکہ ای کامرس جب سنگل پروڈکٹس جاتی ہیں تو اس پہ جو ٹیکسیشن کے رولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب آپ بلک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی خاص ابھی تو ویسے بھی میرے خیال میں ریٹس وہ لاگو نہیں ہوئے, ان پہ ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, تو ابھی تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا ہے. سر اگر آپ پاکستان پوسٹ آفس کو مشورہ دینا چاہیں کس طرح سے وہ اپنا اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں؟
نظام ان کے پاس بنا بنایا ہے بالکل، اتنے زیادہ ان کے پاس امپلائیز ہیں، اتنے زیادہ ریسورسز ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے. تو اسی کو ایک سسٹم صرف بنانا ہے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پوسٹ آفس نے ای کامرس کے لیے اپنا آن لائن پورٹل تک نہیں ابھی بنایا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہم ابھی لیپرڈ یہ ٹی سی ایس وغیرہ یا ڈی ایچ ایل یوز کرتے ہیں تو ان کے اپنے پورٹلز ہوتے ہیں، ہمیں وہ دے دیتے ہیں، ہم اپنے جو آرڈرز ہیں یا اپنا جتنا بھی سارا سسٹم ہے اس پہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں. تو پوسٹ آفس کا تو ابھی پورٹل بھی نہیں ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ پوسٹ آفس کو چاہیے ایک تو سی او ڈی کا جو نظام ہے اس کو بنائیں فوراً، اور ایک اچھا سا پورٹل بنا کے جو کسٹمرز ہیں ان کا انٹیکٹ کریں. جتنے بھی ٹریڈر ہیں وہ سارے پوسٹ آفس پہ شفٹ ہوں گے، کیونکہ ابھی جب ہم ملٹی نیشنل کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ایریاز ایسے ملتے ہیں جہاں پہ وہ کمپنیز بھی ڈیلیور نہیں کر رہی، اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پوسٹ آفس کی برانچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ریموٹ ایریاز ہیں، جیسے ادھر آپ گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، سندھ کے ایریاز ہیں، ایون پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. ایون اب کسی کی گاؤں کا بندہ ہے وہ آرڈر کر رہا ہے تو اس کو کوریئر کمپنی ہے وہ گھر تک تو ڈیلیور نہیں کرتی، اس کو بیچارے کو اپنا جو اس کا قریبی سٹی ہوتا ہے وہاں سے آ کے پک کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہی کام پوسٹ آفس کرے تو پوسٹ آفس کی برانچز ایک دو گاؤں چھوڑ کے جگہ جگہ پہ بنی ہوئی ہیں، تو بڑا یہ فیزیبل کام ہو سکتا ہے. سر گوگل پے پال کے ذریعے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہے اس کے بارے میں کوئی پاکستان میں ہے کچھ ای کامرس کے لیے؟ انٹرنیشنل پیمنٹس کا تو بہت زیادہ ایشو ہے، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل پیمنٹس لینے میں اگر آپ انٹرنیشنلی کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جیسے ہم خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کلائنٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم نے ان سے جب پیمنٹ لینی ہوتی ہے تو بہت ایشو آتا ہے ہمیں. سب سے پہلے تو انٹرنیشنل یہ ہے کہ نا جو ریلائبل گیٹ وے ہے وہ پے پال ہے، ٹھیک ہے. اب پے پال پاکستان میں پراپر چلتا نہیں ہے صحیح طرح سے. تو انٹرنیشنل جو کلائنٹ ہے پے پال کا یہ ہوتا ہے کہ جو پیمنٹ ہے یہ گارنٹی کرتا ہے کسٹمر کو، اس میں ریفنڈز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا جو کلائنٹ ہے وہ اس کو ریلائبل سمجھتا ہے، تو ہم یوز نہیں کر پاتے تو پیمنٹ لینے میں ہمیں بڑے ایشوز ہوتے ہیں پھر. اچھا سر، آج کل اگر ہم کالج یونیورسٹیز کی بات کریں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں، ان کو آپ فیوچر میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ دوسری جانب دیکھیں تو گورنمنٹ یہ حال کر رہی ہے ہمارا؟ کر تو وہ ٹھیک رہے ہیں اسٹوڈنٹس، بالکل لوگوں کو اس سیکٹر میں آنا چاہیے. لیکن پاکستان کا جیسے آپ نے دیکھا نا ٹیپیکل وہ ایک ایجوکیشن کا نظام ہے کہ جو چیزیں 5 سال پہلے ہو گئی ہیں وہ اب پڑھ رہے ہیں. تو ای کامرس انڈسٹری اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو وہ یہ اتنی فاسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ منتھلی کہہ لیں یا ایئرلی آپ دیکھیں تو نئی چیزیں آ رہی ہیں، اپڈیشنز آ رہی ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں، اور ایجوکیشن سٹائل ہمارا وہ اولڈ ہی ہے. اور ویسے بھی آئی ٹی سیکٹر جو ای کامرس میں ہے نا وہ کوئی 30-40% اس کا کام ہے. باقی تو آپ ایز اے ٹریڈر ہیں اور آپ کی جو اسکلز آپ کو اور چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کرنے کے لیے. کر تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے فیسلٹیز نہیں ہیں کہ لوگوں کو، جیسے میں نے شروع میں ہی بات کی ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے نا وہ بہت لو ہے پاکستان میں، وہ ہونی چاہیے. وہ ایز اے کلائنٹ جو کسٹمر ہیں ان کو بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ کو ایسے کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے جو وہ دے سکے. سر آخر میں یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین ای کامرس کا کام کیسے شروع کر سکتے ای کامرس بیسکلی یہ ہے کہ جیسے ہر بندہ آج کل پوچھتا ہے کہ جی میں آن لائن کیسے پیسے بنا سکتا ہوں، میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کر کے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں. وہ ہے آپ نے سیل کرنی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی اسکل یا سروس ہونی چاہیے جو آپ دے کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لوکل مارکیٹ میں پیسے کما سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ پروڈکٹ آپ کے پاس اچھی پرائس میں ہونی چاہیے، وہ آپ مارکیٹ، لوکل مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بیچ کے آپ ای کامرس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ای کامرس میں آگے جا رہا ہے اور بہت سے اسٹوڈنٹس بھی اس فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں، اور جو ای کامرس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیصل آباد سمیت پاکستان بھر کے ٹریڈرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کے جو مسائل ہم نے جانے، حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیلڈ پر توجہ دی جائے، کیونکہ یہ آنے والے دور میں ایک اعلیٰ جو پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.